کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا کہ غریبوں اور ناداروں کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک آتی ہے کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ اب یہ الفاظ دیکھیے، ہم بعض اوقات کمزوروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو کمزور ہوں، وہ بچے ہو سکتے ہیں، وہ بوڑھے ہو سکتے ہیں، وہ غریب اور نادار لوگ ہو سکتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو ہم اگر ان کا خیال رکھیں گے تو پھر اللہ تعالی ہمارا خیال رکھے گا اور ہم پر اپنے انعامات کی بارش کر دے گا۔ یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کمزور و ناتواں، بے آسرا لوگ اور بے سہارا مسلمانوں کو جب آپ ان پر خرچ کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں تو ان کی عزت نفس کو انسان مجروح نہ ہونے دے، بلکہ ان کی عزت و تعظیم کرے اور ان کے ساتھ بھلائی اور احسان والا معاملہ کرے۔ اگر آپ ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتے اور ان کے ساتھ بھلائی اور احسان کا معاملہ فرماتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بھلائی انسان کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات انسان پر کرتا ہے اور انسان اس کا حساب بھی نہیں رکھ سکتا کہ اللہ کی انسان پر کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ ایک بات اور بڑی اہم ہے کہ جو دین اسلام کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، علوم شریعہ حاصل کر رہے ہیں یا علم کی دولت حاصل کر رہے ہیں، تو طالب علموں پر مال خرچ کرنے سے بھی اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازتی ہے۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں دو بھائی تھے۔ ایک حصول علم کی خاطر ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا، اور دوسرا حصول معاش کے لیے جد و جہد کرتا، کوشش کرتا۔ ایک دن جو حصول معاش کے لیے کوشش کرتا رہتا، اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کمپلینٹ کی، شکایت کی کہ میں ہر وقت کماتا رہتا ہوں اور یہ علم حاصل کرتا رہتا ہے۔ تو اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بھائی سے کہا، اس سے آپ کے جو الفاظ ہیں وہ یہ تھے کہ شاید تمہیں رزق اسی کی وجہ سے دیا جا رہا، یہ جو بڑا آپ اس چیز کا اظہار کر رہے ہو کہ میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں، تو یہ جو دین کا علم حاصل کر رہا ہے، ہر وقت میری صحبت میں بیٹھتا ہے، اس صحبت کی برکت سے جو تم کوشش کرتے ہو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے۔ تو طالب علموں پر خرچ کرنا، دین کا علم حاصل کرنے والوں پر، اور مدارس میں جو بچے غریب، نادار، یتیم اور مسکین تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مالی معاونت کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ بھی ایک پہلو ہے جس سے اللہ کی رحمت جوبن پر آتی ہے اور اپنے بے شمار انعامات سے بندے کو نوازتی ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں کہ اپنے صدقات کی قدر و قیمت میں اضافہ کرنا ہو تو دین کا علم حاصل کرنے والوں پر اس کو خرچ کرو، کیونکہ دین کا علم حاصل کرنے والے انبیاء کے وارث ہیں، اور اگر وہ اپنے آپ کو مال و دولت کمانے میں لگا دیں گے تو دین کے وہ علم سے محروم ہو جائیں گے۔ تو انہیں دین کے علم میں مشغول رہنے دو اور ان کی مالی معاونت اور مدد کرو، اس کی برکت سے انبیاء کے وارثوں کی مدد کا ثواب بھی تمہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی آپ کو نصیب ہوگی۔ معزز خواتین و حضرات، جب انسان پہ تنگی کا وقت آتا ہے تو بعض اوقات وہاں سے ہجرت کرنا اور اللہ کی خاطر ہجرت کرنا، یہ بھی رزق میں فراخی کا سبب بنتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑے وہ زمین میں رہنے کی بہت زیادہ جگہ اور روزی میں کشادگی پائے گا۔ سورہ نساء اس کی آیت نمبر 100 میں یہ ارشاد ہے۔
اب اس آیہ کریمہ پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو دو الفاظ ہماری توجہ اپنی طرف مبذول کرواتے ہیں۔ ایک لفظ ہے مراغمن کثیرہ، یعنی اس شہر میں خیر، نعمت اور بہت زیادہ جگہ اور وسعت انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور دوسری بات فرمایا وسعہ، یعنی رزق میں کشادگی اور وسعت بھی انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اگر ایک جگہ پر انسان کے حالات بہت زیادہ ناسازگار ہو جائیں، ناموافق ہوں، تو انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جائے، تو ہجرت کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کے رزق میں فراخی کر دیتا ہے۔ یہاں پہ